بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ اسکرو میں پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، تو ویسے تو اس کا ڈگری کالج نام ہے، لیکن بہرحال کیونکہ بی ایس کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں تو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے. تو یہاں پہ آیا اور میں نے یہاں دوست سے پوچھا کہ کوئی ایسے کوئی شخصیت اویلیبل ہو جو تھوڑا بہت اسکردو کی ہسٹری کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ میں اپنی اس والی ویڈیو میں اسکردو کا تھوڑا انٹروڈکشن ڈالنا چاہ رہا تھا. تو پروفیسر کلیم صاحب ہیں ایسوسیٹ پروفیسر اردو سے، تو ان سے ریکویسٹ کی ہے تو یہ تھوڑا سا اسکردو کی ہسٹری کے حوالے سے گائیڈ کریں گے. ایک تو وہ کہ جو پاکستان میں جب اسکردو کا الحاق ہوا پاکستان میں، تو اس وقت کی قربانیاں، اور پھر کچھ کلچر اور کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ پوچھتا رہوں گا. تو اس حوالے سے جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ اسکردو میں خوش آمدید کہوں گا کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے. غالباً آپ اس سے پہلے بھی یہاں تشریف میں تو بس فریکوینٹلی آتا رہتا ہوں. جی ہاں. تو بہر آپ بلوزم کے سیزن میں یہاں تشریف لائے ہیں، تو شکریہ آپ کا. اور پھر آپ نے کچھ بولنے کا موقع بھی دیا، اس کا بھی شکریہ. آپ کے جہاں تک آپ نے یہاں کی تاریخ کی بات کی ہے، تاریخ تو خیر قدیم ہے، ہم اس کی طرف تو بہت قدیم تاریخ تک ہم نہیں جائیں گے. میں صرف پاکستان سے، جب پاکستان کے ساتھ الحاق میں جو جی ہاں پاکستان سے الحاق کے حوالے سے، یہاں پہ جب تحریک پاکستان پورے متحدہ ہندوستان میں زوروں پر تھی، تو اس زمانے میں یہاں پہ ڈوگروں کی حکومت تھی. اچھا. جی ہاں، انڈین جو ڈوگرے ہوتے ہیں ان کی حکومت تھی، اور یہاں پہ ہم سب غلام تھے کسی حد تک. حقیقت میں ہی ایسے ہی تھا. اچھا. ان کے غلامی میں زندگی کر رہے تھے بلتستان والے. تو جب وہاں پہ تحریک چلی ہندوستان میں، اس زمانہ ایسا تھا کہ دنیا سے کٹا ہوا علاقہ تھا. یہاں پہ آمد و رفت زیادہ نہیں تھی، اس کے علاوہ رسل و رسائل کے حوالے سے بھی بڑی مشکلات تھے، اور میڈیا تو اس زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہاں پہ خطوط کے ذریعے مہینوں میں کہیں سے خبر کہیں سے پہنچتی تھی، یا کبھی کوئی بندہ سفر کرے اور پہنچ جائے تو شاید خبر پہنچے. خیر جب تحریک پاکستان کے بازگشت یہاں تک پہنچی، تو لوگوں میں بھی اس کا جذبہ پیدا ہوا. کیونکہ یہاں پہ شاید آپ کے علم میں ہو، اسلام ایک مکمل مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ 100% لوگ مسلمان ہیں یہاں پہ. باقی کوئی اور مذاہب کے یہاں نہیں ہے. اور یہاں کے لوگوں کو غلامی اپنی جگہ، غربت اپنی جگہ، لیکن یہاں کے لوگ کو مکمل مسلمان تھے. اس زمانے میں بھی بڑے سادہ بھی لوگ تھے، اور اسلام کے حوالے سے بڑے جذباتی بھی تھے. تو جب پتہ چلا کہ اسلام کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے، تو پھر یہاں کے لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے. اور ویسے یہاں سے پڑھنے کے لیے جو لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گئے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے بھی یہاں پہ پیغامات پہنچتے رہے. یوں کسی نہ کسی حد تک ہمارا حصہ تھا تحریک پاکستان میں. لیکن جب پاکستان بن گیا، جب یہ خبر پہنچی 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، تو ہم اس وقت بھی ڈوگروں کی غلامی میں تھے. اچھا. لیکن جب وہاں پاکستان بن گیا، تو پھر چونکہ آپ بخوبی معلوم ہے کہ فارمولہ یہی تھا کہ جہاں جہاں مسلمان زیادہ ہیں ان کو پاکستان بنایا جائے، اور جہاں جہاں ہندو زیادہ ان کو ہندوستان میں شامل کیا جائے. اور اس علاقے کو کشمیر اور ان علاقوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں کے باسیوں کی رائے سے اچھا فیصلہ ہوگا کہ یہ جس ملک کے ساتھ رہنا چاہیں وہاں پہ ان کو بھیج دیں گے. لیکن چونکہ یہاں پہ ڈوگروں کی حکومت تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ علاقہ پاکستان کے ساتھ ملے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ہندوستان میں شامل رہے. اس لیے انہوں نے یہاں پہ ظاہر دبانا تھا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو لوگ بڑے جذباتی ہو گئے، لوگوں کو حوصلہ ملا، اور یہاں کے لوگوں نے بھی آزادی کے لیے بہت تیزی سے کام شروع کیا، اور یہاں پہ مسلح جدوجہد شروع کی. اچھا. اور اس وقت بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں پہ ڈوگرا ایک منظم فوج ان کے پاس تھی، ان کے ساتھ جنگ کی. اندر سے ہمارے جو یہاں کے جو سپاہی ان کے اندر شامل تھے، انہوں نے بھی بغاوت کی. اس کے علاوہ یہاں کے مجاہدین ہیں، اس میں ہر قسم کے ہر طبقے کے لوگ شامل تھے. انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور یہاں سے ڈوگروں کو اپنی بے سر و سامانی کے باوجود صرف اور صرف ایک جذبے کے تحت ان کو یہاں سے مار بھگایا. یہ جو قلعہ ہے کھڑپوچو جو یہاں پہ، وہ ان کے انڈر تھا؟ جی یہ قلعہ بھی تھا ان کے یہاں، اور اس قلعے کے بالکل نیچے آپ نے دیکھا ہوگا چھاونی. آج بھی وہی چھاونی ہے کی، اس زمانے میں چھاونی. اچھا وہ چھاونی جو بالکل اینڈ پہ پی ٹی ڈی سی جہاں پہ اس جی 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 پی ٹی ڈی سے اس طرف. جی ہاں، دریا کے ساتھ ہی جو کھڑپوچو سے نیچے جو ہے.
چھوٹی سے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہماری چھاونی ہوتی تھی. اچھا. اور وہاں پہ ان کے، اور یہی جس دن یہ چھاونی ہمارے مجاہدین کے قبضے میں آئے وہ میں نے کیونکہ صبح دیکھا نا، میں بڑا انسپائر ہوا جب اس وجہ سے اسپیشلی یہ سوچا نا کہ وہ یونٹ ہے نا، تو اس کے باہر وہ پکچرز لگی ہوئی تھی ساری اس کی جدوجہد والی پرانی. بالکل یہاں پہ جب ہمارے جو مجاہدین کی تصویریں اور پیچھے جب ادھر جاتے ہیں نا شگر والی سائڈ اور آگے نا تو خپلو، تو وہ رستے میں نا بلٹ سی لگی ہے، گولی سی نا، مجھے اب اس کا نہیں اندازہ ہوتا تھا وہ کیا ہے، تو اس کی میں نے آج وہ پوائنٹ تھا جہاں سے انہوں نے فائٹ کیا. جی وہ اصل میں ایسا تھا کہ جب یہاں سے، میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں تاریخ، جب یہاں پہ اسکردو کو فتح کر لیا ہمارے مجاہدین نے، یعنی کہ ہم نے آزاد کرا لیا، فتح نہیں کہ ہم آزاد کرا لیا، تو یہاں سے وہ لوگ جمع ہو کے اسی چھاونی کے اندر جمع ہو گئے. اچھا. جی ہم ان کے جو ڈوگرا فوجی وہ سمٹ کے ہر جگہ سے سمٹ کے آگے چھاونی کے اندر جمع ہو گئے. تو ہمارے مجاہدین کھرپچ قلعے پہ چڑھ گئے، وہاں سے ان کو باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے. جو چھوٹے چھوٹے ہتھیار ہمارے مجاہدین کے پاس تھے انہی کے ذریعے ان کو روک کے رکھا، تو ان کے لیے کھانا پینا بند ہو گیا، محصور ہو کے رہ گئے. تو انڈیا کو اطلاع مل گئی کہ یہاں پہ ایسا ہوا ہے، تو وہاں سے ان کی مدد کے لیے وہاں سے فوجی آ گئے. یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یعنی ان کا کنیکشن جو تھا اسکردو کا انڈیا والے سے کارگل سائڈ سے تھا، پاکستان سے دوسری سائڈ سے کنیکشن بہت کم تھا، تو ادھر سے پھر ان کے لیے ہیلپنگ لوگ آئے. تو اچھا پاکستان سے کنیکشن تھا ہی نہیں، یہ بالکل ہی انڈیا سے ہی کنیکشن تھا، کارگل سائڈ سے تھا اور استور سائڈ سے تھا. اچھا. تو جب وہاں اطلاع ملی تو وہاں سے، اور یہ محاصرہ بہت ہی کافی دیر تک جاری رہا، تو وہاں سے 3 مہینے اس میں لکھا. ہاں جی ہاں، وہاں سے فوجی آ گئے ان کی مدد کے لیے. اچھا، ہوائی جہاز کے ذریعے انہوں نے وہاں سے ان کے لیے راشن بھی بھیجا، اور لیکن وہ اوپر سے پھینکتے تھے تو پھر وہ کچھ ملتے تھے، کچھ ہمارے لوگوں کے حال لگتے تھے. وہاں سے جو فوجی آئے، یہاں اطلاع ملی کہ کھرما سے روانہ ہو چکے ہیں، کرگل سے آ کے کھرما کے راستے. تو پھر وہ پڑی ہے اچھا، جہاں بلٹ کے نشان دیکھے، وہاں پہ وہ بہت تنگ راستہ تھا، یعنی کہ ایک وقت میں ایک گھڑ سوار ہی گزر سکتا تھا. تو وہاں جب وہ لوگ پہنچے تو اس سے پہلے ہمارے مجاہدین نے دریا پار اس سائڈ پہ پہاڑ، وہ جو پہاڑ کے نیچے جو بڑے بڑے پتھر ہیں ان کے نیچے انہوں نے ایمبوش لگائے. وہاں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے چھپا کے رکھا. یہاں سے کچھ ہماری جو آبادی کے لوگ ہیں، ہمارے اس علاقے کے لوگ ہیں، خاص طور سے حسین آباد اور تھورپور کے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اوپر پہاڑ پہ چڑھ جائیں. وہ سب بے سر و سامان، لیکن پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہ بڑے بڑے پتھروں کو لڑکانے کے لیے تیار ہو گئے. سامنے سے مجاہدین نے، جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا پورا جو قافلہ تھا فوجیوں کا وہ اس میں داخل ہو گئے پڑی میں، تو سامنے سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. ہمارے مجاہدین نے اوپر سے عوام نے پتھر لٹکائے. یوں کہتے ہیں کہ وہاں سے زندہ بچ جانے والا شاید ایک بندہ تھا، سب وہیں پہ مارے گئے. جب وہ اگر مارے گئے اس کے بعد سے ان کی ہمت پست ہو گئی، اور پھر ان کے لیے کوئی اور وہ نہیں تھا، راستہ نہیں تھا کہ اپنے کو وہاں پہ پھر یہاں رکھے. پھر انہوں نے چھونے سے بھاگنے میں ہی اپنی آنکھیں جانی، اور مختلف دروں سے بھاگ کے جو بچ گئے وہ نکل گئے. پھر اسکردو آزاد ہو گیا. یوں 14 اگست عجیب اتفاق ہے، 14 اگست 1948 کو اسکردو آزاد ہو گیا. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، جی ہاں، اور 1 نومبر 1947 کو گلگت آزاد ہوا. گلگت 1 نومبر 1947 کو آزاد ہوا، اور اسکردو 14 1948 کو آزاد. ہم 1 سال بعد آزاد ہو گئے. اس آزادی کا ثمر یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا اور ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. اور پھر پاکستان کے ساتھ ہم نے یہاں سے ہی الحاق کا اعلان کر دیا. کسی بلتستان کی حکومت آپ نے سنا ہوگا، یہاں پہ 15 دن کی حکومت رہی، الگ سے ایک صدر بنایا عبوری طور پر. اور جی ہاں، بلتستان میں پھر یہاں کے ہمارے معززین نے، ہمارے جو لیڈرز تھے اس زمانے کے، انہوں نے باقاعدہ یوں سمجھے کہ تھالی میں رکھ کے ہم نے کہا کہ ہم اپنا علاقہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ بٹوارے میں نہیں ملا ہے، بلکہ ہم نے خود پیش کیا ہے، بائی چوائس. یہ لوگ بائی چوائس، بالکل. اور ابھی بھی یہ لوگ اتنے لائل ہیں اور اتنے بہادر ہیں کہ فوج میں بھی پراپر ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ بریگیڈ کہتے ہیں، جو بھی اپنی یہ اس کے نام سے جو آپ کی ہے ادھر والی کو کیا بولتے ہیں، ہماری حکومت نہیں آرمی کے اندر جو آرمی کے، ہاں بریگیڈ کون سی والی ہے یہاں 62 بریگیڈ ہے. نہیں 62 بریگیڈ نہیں، مطلب آرمی میں پورا جو ادھر والا یونٹ ہے اس کو، اچھا اس کو
میرے ذہن میں بھی اب نہ ہے. جی بی اسکواڈ بھی ہے ہمارے، لیکن وہ بھی آرمی میں ہے. لیکن وہ ہے سر ہمارا جی اس وقت میں بھول گیا، آپ کو ایڈٹ کرنا پڑے گا بعد میں. این ایل آئی ہاں این ایل آئی جو ہے نا ناردرن لائٹ انفینٹری، ناردرن لائٹ انفینٹری کے نام سے جو ہے نا وہ مطلب سب لوگ ادھر کے ہیں. اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو اگر بہت سخت کچھ ریزسٹنس ہو تو وہاں پہ ان کو بیچا جاتا ہے. ایون مطلب سوات میں ہم نے سنا تھا کہ جس وقت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا طالبان وغیرہ تو پھر این ایل آئی گئی تھی. اچھا اس کے علاوہ کچھ یہاں کی جو اسپیشلٹیز ہیں مطلب جو میں نے آبزرو کیا کہ لوگ بہت زیادہ سادہ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. اور ایک جو چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی چوری کا کنسیپٹ نہیں ہے. آپ شاپس کھلی پڑی ہوتی ہیں، ہوٹلز ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. اور مطلب کنسیپٹ ہی نہیں ہے. میں ابھی کل رات کو واک کر رہا تھا 9 بجے تو بالکل اندھیرا تھا روڈ پہ، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی خاص چیز ہے یہاں پہ. اور اس میں بیسک رول علماء کا ہے. بیسیکلی یہاں پہ جو شیعہ مسلمان ہیں وہ اکثریت میں ہیں، آپ آلموسٹ 100% کہہ سکتے ہیں. اور بیچ میں پھر کچھ آباد کار ہیں جو پٹھان ہیں. باقی آپ اس کے ڈیٹیل کلیئر. اس میں پروفیسر صاحب اصل میں یہاں ایسا ہے جی کہ باقی دنیا کی ہم معافی چاہتا ہوں غلاظتیں وہ ابھی یہاں پہ کم پہنچی ہیں، پہنچ رہی ہیں، لیکن یہ بدل جائے گا ہمیں اندازہ ہے. نہیں اللہ کرے گا نہیں بدلے گا. لیکن یہاں پہ چونکہ اب تو یہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، جس نے ہم سب کو ساتھ دور والے بھی قریب ہو گئے تو ظاہر اثرات تو آئیں گے. لیکن یہاں پہ یہاں کی کلچر ایسی ہے، یہاں پہ لوگوں کے اقدار ایسے کہ چوری کم ہوتی نہیں ہے. تھانے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا جیل اگر آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں. میں نے پوچھا تھا جیل میں وہ پچھلے سال یہ بتا رہے تھے کہ 12-14 قیدی ہیں اور ان میں سے بھی میکسیمم باہر کے لوگ ہیں. جی ہاں. تو قتل کا یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے کسی قسم کا. یہاں پہ قتل نہیں ہوتے، یہاں پہ اغوا نہیں ہوتے، یہاں پہ ریپ کی کیسز نہیں ہوتے، یہاں پہ چوری نہیں ہوتی، یہاں پہ اچھا چھیننے کے جو ڈاکہ ہے یا جو اس طرح کی ایسی چیزیں یہاں نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے ابھی تک یہ معاشرہ بہتر ہے دیگر معاشروں سے. یہاں کی آبادی آپ اکثریت شیعوں کی ہے، شیعہ اثناعشری ہے، اور اس کے بعد نوربخشی ہے. نوربخشی بھی شیعہ کی ایک ہی وہ سب. اور اس کے علاوہ پھر یہاں پہ اہل سنت برادری ہے، اس میں اچھا اہل حدیث ہیں. لیکن سب سے خوبصورت بات جو میں آپ سے بتاؤں کہ ہمارے درمیان رشتہ داری ہے، شیعہ سنی کے درمیان رشتہ داریاں ہیں. اچھا باقی سارے فرقے اس میں ہیں، اقلیت میں ہونے کے باوجود کوئی یہاں پہ کوئی بالادستی کا فائدہ نہیں اٹھاتا. کوئی کسی قسم کا بالکل ایسا سب نہیں ہے. ہماری شادیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے محافل مجالس میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، خوشی میں سب ساتھ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کنسیپٹ نہیں ہے جس طرح کے فرقہ وارانہ فساد ہو، اس طرح کے مسائل ہوں، ایسا نہیں ہے. تو یہ یہاں کے ہمارے بزرگوں کے، علماء کے، ہمارے شاید دین پہ شاید کسی حد تک عمل کرتے ہیں. آج بھی لوگ مخلص لوگ ہیں تو اس وجہ سے. اچھا پھر میں نے ایک چیز آبزرو کی جب سے میں آ رہا ہوں کہ جتنی بھی وزٹنگ پلیسز ہیں نا وہاں پہ بیگرز نہیں ہیں. جی تو اس میں کیا کس وجہ سے ایسی خاص چیز ہے؟ یہ بھی آپ کو شاید نئی بات لگے کہ یہ واحد علاقہ ہوگا شاید پاکستان میں جہاں پہ کوئی آدمی فٹ پاتھ پہ نہیں سوتا. ہر کسی کا چھوٹا صحیح، کچا صحیح، خستہ صحیح، لیکن اپنا مکان ہے. ہر کے پاس چھت ہے. شام کو آپ دیکھیں گے آپ کو فٹ پاتھ پہ سویا ہوا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. یہاں بیگرز کے ہم وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. وہ میں نے ایک سنا تھا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے بھی تھے. یہی کہنا والا تھا. یہاں پہ ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ کچھ بیگرز آئے تھے ڈان سے، یہاں آئے تھے، باقاعدہ شروع کی تھی. تو یہاں پہ پبلک نے یہاں پہ اعتراض کیا اور پبلک نے باقاعدہ گورنمنٹ سے شکایت کر کے ان کو یہاں سے نکلوا دیا. کہا کہ یہ کلچر ہم نہیں چاہتے یہاں پہ ہو. تو یہاں پہ لوگ خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، جو لیکن غریب ہیں ضرور ہیں لیکن خوددار بھی ہیں. اچھا تھوڑی سی زمین ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، ایک مکان ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، چھت ہے، روٹی ہے. شام کو کوئی، میرا خیال ہے کہ پورے سکردو میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا، کوئی بندہ باہر نہیں سوتا. یہ دو باتیں. تیسری بات جو میرے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ شاید آپ کو نظر آئے کبھی کبھی بازار میں ایسے کوئی معذور نظر آئے جو باہر ادھر آگے پیچھے سے آ کے جو یہاں پہ شاید بیگار سب الگ سے ہوٹلوں میں لوگوں نے وہاں پہ کھاتے کھولے ہوئے ہیں. 3 ٹائم کا کھانا ان کو ہوٹلوں میں مل جاتا ہے.
ایک دو ہوٹل ایسے ہیں جہاں پہ کھاتے میں ہیں. دیکھا تھا. جی ہاں, وہاں پہ بینر لگا. وہ مخیر حضرات جو نا جی صحیح. وہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے, وہ پیمنٹ کرتے مہینے کے آخر میں ہوٹل والوں سے, تو اس لیے آپ کو بے گھر نظر نہیں آتے. اور جو وہ مدینہ کالونی ہے اس کا, جی مدینہ کالونی میں ایسا ہے جی کہ وہاں پہ تقریباً پتہ نہیں 100 گھر ہیں, پتہ نہیں. میں نے وہاں پہ جانا ہے جی, انشاءاللہ وہ بھی آپ اس میں آپ دیکھیں, اس میں دکھائیں گے. وہاں پہ جو بے گھر لوگ ہیں کسی وجہ سے, فلڈ کی وجہ سے, یا جو سرحدی علاقوں میں جو بے گھر ہو گئے تھے انڈیا کی بمباری کی وجہ سے, ان تمام کو وہاں پہ مطلب جتنے ڈیزرونگ لوگ ان کو وہاں فری میں ان کو اکوموڈیشن دیا ہوا ہے, اور اندر ان کا راشن کا سلسلہ بھی ہے, اور سکول بھی ہے, ڈسپنسری بھی ہے اس کے. اچھا ماشاء جی ہاں, یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی. یہ ہے سر. تو ہاں وہاں پہ وزٹ کریں گے تو آپ بالکل. تو ویدر کافی ہارش ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ علاقے سے محبت کی وجہ سے سب چیزیں بڑی اچھی ہیں, اور وزٹرز کے ساتھ ان لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہے, جب تک وزٹرز کا بھی بیہیویئر اچھا رہے. درست. وزٹرز کا گڑبڑ کبھی ہوتی ہے نا. پچھلے سال ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ عجیب سا وہ ڈانس شانس یا اس طرح. جی ہاں, اصل میں ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. بالکل. اس میں نہیں کہ ہم شدت پسند ہیں, ایسا نہیں ہے. شدت پسند تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ, کافی لیکن ایک حد ہوتی ہے کسی چیز آزادی کی. تو آگے ہمارے جو پبلک مقامات ہیں وہاں پہ ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں, ہمارے خواتین بھی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ وہ بے پردگی پھیلائیں گے یا وہ وہاں پہ ڈانس کریں گے کھلا اس طرح سے, تو پھر اس کو لوگ پسند ظاہر نہیں کریں گے. اس کو تھوڑا سا لوگ پسند نہیں کرتے, اس کی مذمت کرتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ فروٹ کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہے کہ ہاں, یہ میں پہلے اپنا ایکسپیرینس بتاؤں اور پھر سارے بتائیں گے کہ یہ میں نے پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ جاتے ہیں نا, جدھر دل کرے آپ اب فروٹ کھانا شروع کر دیں, اور وہ لوگ خود پیش کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے شاید یہاں پہ اتنا وافر مقدار میں ہر چیز موجود ہے, اور ہر قسم کا فروٹ جو, اور ایسے ذائقہ جو یہاں پاکستان میں باقی جگہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ صرف یہیں پہ خوبانی ہے, وہ وہاں جا ہی نہیں سکتی. تو ان لوگوں کے اتنے کھلے دل ہیں کہ وہ مطلب نا اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ ہم میں کھا لوں یہاں سے. جی ہماری ایک روایت ہے کہ جب ہم کوئی پھلدار پودا نصب کرتے ہیں, یہ پرانے زمانے سے ہماری روایت رہی ہے, آج بھی لوگ کرتے ہیں, جب کوئی پھلدار پودا نصب کر رہا ہو اس کو, تو اس وقت یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ جو بھی کھائے جب بھی کھائے اجازت ہے. یہ لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کہیں تو شاید نہ لگے, پودا ہی نہ لگے. تو یہ سلسلہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے بائیں فروٹس لگے ہوئے ہیں, کسی کے باغ میں لگے, کسی گھر میں جائے, تو یہ تو ہماری ثقافت ہے کہ ہم ان کو ڈرائی فروٹ پیش کرتے ہیں, فریش فروٹ وہ پیش کرتے ہیں. تو اس کے پیمنٹ کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی دین ہے اور لوگوں کو کھانے کے لیے دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ ابھی وہ مادیت یہاں نہیں آئی. یہ اس کے حوالے سے نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں, تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا ایک خاص قسم کا ایکسپیرینس. وہاں پہ میں واہ کینٹ میں جہاں پہ رہتا ہوں نا, تو ہم ایک جگہ ہمارے استاد ہیں اندر سے قرآن لینے, ہم ان کے گھر جاتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کا ایک واقعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نا ایک اس جگہ پہ نا ایک پودا لگا ہوا تھا آلو بخارے کا. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ اتنے موٹے تازے آلو بخارے لگتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بچہ ہے, دیوار پہ چڑھ کے نا اس نے آلو بخارے کھائے, اور میرے بیٹے نے اس کو مارا ہے. اچھا, منع کیا, مارا ہے باقاعدہ. اچھا, اس کے بعد اس درخت کے اوپر پھل نہیں لگا. اللہ, ہو سکتا ہے. پھر میں 3-4 سال ہو رہا, پھر انہوں نے اس کو کاٹ دیا. ہو سکتا ہے. تو یہ جو فلاسفی ہے نا, اچھا یہ تو عام سی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہم خود سمجھتے ہیں کہ جس درخت سے دوسرے لوگ فروٹ کھائے, ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس پہ پھل زیادہ لگتے ہیں, اور جو صرف ہم نے اپنے لیے رکھا ہے اس پہ کم لگتے ہیں. یہ تو اچھا ایک اور چیز ہے, ہمارے آج کل وہ تعامل کم ہو گئی, ورنہ ہر کوئی یہی کرتا تھا کہ ایک خوبانی کا درخت, جو خوبانی کی بہت سے قسمیں ہیں, جو کچھ اسٹور کرنے والی چیزیں ہیں, کچھ کھانے والی, جو اسی وقت کھانے کے سیزن میں کھانے والے خوبانی کے درخت جو ہے نا جی, اس کو پوین کے نام سے ہمارے مقام میں پوین کہتے تھے. اس کے نام سے ہم لوگ اس کو وقف کر کے رکھتے تھے کہ وہ کوئی بھی آئے کھائے اٹھا کے لے جائے. صحیح, کیونکہ وہ مالک نے اس کو سنبھالا نہیں تھا. صحیح, ایک تو ویسے بھی کھا سکتے, لیکن اس درخت کا پھل جو ہے نا مالک اٹھاتا نہیں تھا, دیکھ بھال کرتا تھا,
لیکن اٹھانا نہیں تھا. وہ جن کے پاس کم ہو یا کوئی مسافر ہو تو وہ اٹھا کے لے جائے اتار کے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہر آدمی اپنا اپنا ایک درخت رکھتا تھا. یہ زمانہ آج کل طالبان کم ہو گئے وہ, لیکن ابھی بھی ہیں, ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں میں ابھی بھی ہے وہ چیزیں. جی تو بس یہ جو چیزیں یہاں پہ خلوص اور سچائی اور سب کچھ, مجھے یہی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. اور مجھے جب میں ادھر آتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں, اور سب لوگ جو ہے نا وہ بالکل اتنا پیار دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ نوازش. آبائے ایک بار تو پھر شکریہ آپ کا. بہرحال ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی آئے اس علاقے میں, اپنا علاقہ ہے, کیونکہ زمین تو اللہ کی ہے بالکل, اور یہ ملک ایک ہے. ہم ایک ملک کے باسی ہیں, ہم سب بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بھائی ہیں. جو بھی آئیں تشریف لائیں, لیکن بس تھوڑا سی یہاں کے اقدار کا خیال رکھتے ہوئے آ جائیے, کیونکہ آپ ایک سفیر کے طور پہ آتے ہیں, تو ہمیں اچھا پیغام یہاں کے لوگوں کو دے کے جائیں گے تو پھر یہاں کے لوگ بھی اس کو اچھا سمجھیں گے. اور پھر اس معاشرے میں جو یہاں کے جو خوبیاں ہیں ان کو سمیٹ کے لے جائیں, تاکہ ہر معاشرہ یقیناً اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں, تو یہاں کی اچھائیاں آپ لے کے جائیں, آپ کی اچھائیاں ہمیں دے کے جائیں, تو پھر انشاءاللہ ہم سب خوشحال رہیں گے. اس ملک کو خوبصورت بنانا ہے, اور اس ملک کو ہم نے ہر لحاظ سے خوبصورت بنانا ہے. لہٰذا سب جب تعاون کریں گے تو یہ ملک بنے گا, ورنہ پھر کوئی اور طاقت نہیں کہ جو ہمیں ٹھیک کرے. بہت شکریہ. تھینک یو.